بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں مفتی محمد فاروق قادری۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا قرآن مجید کا ایک ایسا واقعہ جو بڑا ہی عبرتناک اور سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ سورۃ القصص 20ویں پارے میں آیت نمبر 76 سے شروع ہوتا ہے اور 82 تک یہ واقعہ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے کریکٹر کا جسے آج بھی بطور استعارہ، بطور مثال ہم مختلف اوقات میں یوز کرتے ہیں۔ اس شخص کا نام تھا قارون۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ ابتدا میں یہ بڑا مفلوق الحال، مفلس، نادار اور تنگ دست تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بدحالی کا شکوہ کیا اور عرض کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنوں میں ہی بے پناہ دولت عطا فرمائی۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ہم نے قارون کو اتنی دولت سے نوازا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی مضبوط فوج سنبھالتی تھی۔ کثرت کے ساتھ ایک بڑا گروہ تھا ملازمین کا جو صرف خزانوں کی چابیوں کو سنبھالا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اب ایک دیکھیے ایک نبی ایک دولت مند کو کیا نصیحت کرتا ہے کہ دولت کی تجھ پر کیا ذمہ داری ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ آپ نے فرمایا کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال سے اپنی آخرت کی نجات کو طلب کرو، یعنی اس مال کو اس دنیا میں ایسے کاموں پر صرف کرو کہ تمہاری کل قیامت نجات کی سبیل ممکن ہو سکے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولنا، یعنی نیکی کے کاموں میں، سوسائٹی کے پسماندہ اور مفلس افراد کی سپورٹ کرنے میں، پھر رشتہ داروں، اڑوس پڑوس اور بدحال لوگوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرو، جس سے تمہیں تمہاری آخرت میں نیکیوں کا خزانہ سٹور ہوگا، تو دنیا میں تم اپنا آخرت کا حصہ محسوس کرواؤ۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم یاد کرو ایک وقت تھا تم بدحال تھے، کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں نوازا، تم پر احسان اور نوازش کی، اسی طرح تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان کی مدد کرو، اپنے مال کے دروازے ان کے لیے کھولو اور مختلف مد میں تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ کرنا، یعنی مال کا برا استعمال فساد کا موجب ہوتا ہے۔ اس مال کے ذریعے سے آپ چاہیں تو آپ برائی کے راستے کھول دیں، آپ چاہیں ظلم و ستم کریں، آپ چاہیں طاقت اور اقتدار سے قبضے کریں، آپ چاہیں طاقت اقتدار سے لوگوں پر حاکمیت کریں، انہیں غلام بنا لیں، تو آپ اس دولت کو سرکشی اور زیادتی اور ظلم کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اسے نصیحت کی کہ تم زمین میں فساد نہ کرنا، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک رشتہ داری بھی تھی، ویسے بھی آپ نبی ہیں، ہر شخص کو آپ ایک درد مندانہ نصیحت فرماتے تھے، اسے بھی کی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سرکش اور دل کے سخت ہوتے ہیں اور دولت مل جانے سے ان کے رویے، ان کی سوچیں ایسی نیگیٹو ہو جاتی ہیں کہ وہ اس سب کو اللہ کا احسان سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتی قابلیت پر دار و مدار کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں۔ ایسا ہی قارون کے ساتھ ہوا۔ قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ
میرے ذاتی علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے محنت کی۔ یہ ایک دنیا پرست انسان کی انتہائی تباہ کن سوچ ہے، میری محنت سے مجھے یہ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا۔ یہ شخص یہ بھول گیا، یہ جانتا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی ایسی قومیں گزری ہیں، کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اس سے زیادہ قوت، افرادی قوت بھی رکھتے تھے، مال و دولت کی قوت بھی رکھتے تھے، طاقت اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑی قوت رکھتے تھے، لیکن اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ جناب والا ہوا کچھ اس طرح، قارون کے پاس دولت کا بڑا حصہ جمع تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، آپ نے قارون سے کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ قارون نے اپنے کل خزانوں میں سے زکوٰۃ کا حساب لگایا تو وہ اس کی دانش میں وہ بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس کے خزانہ بہت بڑھ چکا تھا، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے سازشیں شروع کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس نے ایک فاحشہ عورت کی مدد سے ایک بہت برا الزام لگوا دیا۔ قوم کے سامنے اس نے اس کی تشہیر اور ایڈورٹائزمنٹ کر دی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر یہ ہے، اور پس منظر میں سوچ کیا تھی کہ مجھے کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خزانے میں سے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے اس خاتون کو برسر عام کہا سچ بولو۔ وہ خاتون موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت سے اس قدر ڈری، اس نے جو سچ تھا اگل دیا کہ مجھے قارون نے ایک اچھی موٹی رقم دی تھی اور کہا تھا موسیٰ پر الزام لگاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا، اپنی برات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور عرض کی میرے مولا قارون کو پکڑ لے۔ تو رب العزت نے قارون پر اپنے غضب اور جلال کا اظہار کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، تو ہم نے اسے زمین میں دھسا دیا اور اس کی ساری دولت، اس کے محل، اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ہر دور میں قارون زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا، ہر لمحے وہ مزید نیچے دھنستا چلا جا رہا ہے۔ یہ سزا اس کو ملی ایک نبی کے ساتھ اس قدر بھیانک سلوک کرنے اور الزام لگانے کی وجہ سے، اور اللہ رسول کے حکم میں زکوٰۃ سے انکار کرنے، روگردانی کرنے کی وجہ سے۔ یہ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا ہر شخص کو اللہ کے احسان کے آگے سر خم رکھنا چاہیے اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کے حق ہمیں دیے ہیں، ہم پر فرض کیے ہیں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اس کو ادا کرنے میں کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے دیا ہے لمحے میں وہ یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اس واقعہ کے عبرتناک سبق ہمیں ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنے کی توفیق دے۔